علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے ناول کا نام ہے وہ ایک ایسا شجر ہو۔ آج میں آپ کو اس کی قسط نمبر 14 سناؤں گی۔ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ سنتے ہیں قسط نمبر 14۔ وہ تو اب تک بھول بھی گیا ہوگا۔ اگر دوستوں میں کبھی کسی بات میں میری یاد آ بھی گئی تو سر جھکا کر سوچتا ہوگا کتنی بیوقوف اور بزدل لڑکی تھی جو خواہ میرے گلے پڑ گئی۔ اور پٹیر پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ وہ اکثر خود سے سوال کرتی، تمہاری طرح مجھے بھی یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو ساری زندگی بھی ساتھ رہیں تو اجنبیت برقرار رکھتے ہیں۔ وہ اپنے اور دوسرے لوگوں میں ایک دیوار قائم رکھتا تھا، کسی کو اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ دیوار پار کر جائے۔ کاش میں چچا گھر نہ جاتی، اگر گئی تو لیلا کے ساتھ نہ جاتی تو یہ درد میرے ساتھ نہ ہوتا۔ امی اسے ساتھ لے جانے کے لیے بضد، اور وہ سو بہانے نہ جانے کہ آخر ہار مان کر کپڑے نکال کر پوچھنے لگی، وہاں کیا کوئی فینسی شو ہے؟ یہ ڈریس کیسا ہے وہاں جانے کے لیے؟ اس کی بات پر بھابھی ہنس پڑی۔ میری جان، فینسی ڈریس شو ہی سمجھو، آج تو وہاں پریاں جلوہ فروز ہو رہی ہیں۔ سچ میں اس کی تیاریاں تو ہفتے بھر سے جاری ہیں۔ وہ ایسے کہہ رہی تھی جیسے کسی کی شادی میں جانا ہے۔ وہ بغیر موڈ کے جا رہی تھی، اسی لیے تیار ہونے کو بالکل دل نہیں تھا۔ اسے وہاں جا کر اس کا موڈ مزید خراب ہو گیا۔ اس کی کزنز کی گھٹیا حرکتیں اسے ناگوار گزر رہی تھی۔ لڑکیوں کو کم سے کم اپنے نسوانیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ امی بھابھی سب سے ملنے ملانے لگی۔ سہرا پھپھو جو ابو کی فرسٹ کزن تھی، بہت عرصے بعد پاکستان آئی تھی تو پورا خاندان ان کی خدمت میں لگا ہوا تھا۔ جن جن گھروں میں کنواری تھی وہ ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش میں تھے۔ اس خدمت کی بڑی وجہ پھپھو کا بیٹا تیمور تھا جو ساری زندگی لندن رہا ہے۔ پہلی بار پاکستان آیا تھا، پھپھو نے آتے ہی بتایا تھا کہ وہ اس کی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ آج انہوں نے ہی تمام فیملی والوں کو پی سی میں ڈنر دیا تھا، اسی لیے ایک سے بڑھ کے ایک تیار ہو کے آئی تھی۔ لڑکیاں ساری تیمور کے آگے پیچھے منڈلا رہی تھیں اور ان کی امیاں پھپھو کے گلے کا ہار بنی ہوئی تھی۔ ان لوگوں کی باتیں اور حولیے سے بیزار امی کے پاس آ کر چلنے کا کہنے لگی تو وہ انکار میں سر ہلاتی بولی، کھانا کھاتے ہی چلیں، غزلوں کا پروگرام ہے، سن کر چلیں گے۔ امی اور غزلیں، وہ سمجھ گئی کہ امی بھی اپنی بیٹی کو مقابلے میں لائی ہے۔ بیزار ہو کے پیچھے کونے میں جا بیٹھی۔ کوئی اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ آئلہ نے اپنی کسی سوچ سے چونک کر دیکھا تو وہ تمام لڑکیوں کا سورج اس کے پاس آ بیٹھا جہاں غزل اپنا جادو جگا رہی تھی۔ ہاتھ دیا اس نے میرے ہاتھ میں تو ولی بن گیا ایک ہی رات میں۔ وہ غزل کے بولوں کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ پھر سے مخاطب ہوا، آپ کو شاید غزلیں پسند نہیں، اسی لیے بور ہو رہی ہیں۔ اس سے خواہ اس سے چڑ ہونے لگی جو سر پر سوار ہو گیا۔ غزلوں سے سب کی توجہ ہٹ گئی۔ محفل کی جان ایک اندھیرے کونے میں عام سی لڑکی کے پاس لوگوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اس کے جواب نہ دینے پر خود بولا، مجھے بھی غزلیں نہیں پسند، مجھے فوک میوزک پسند ہے۔ اگر غزلیں پسند ہوتی تو شاید فوک سنتے۔ وہ طنزیہ انداز میں بولی، واہ بھائی، جتنی خوبصورت ہو اتنی ذہین بھی، اور ذہین لڑکیاں مجھے بہت پسند ہیں۔ وہ جہاں سے آیا تھا اس کے لیے عام سی بات تھی۔ آئلہ ایک دم کھڑی ہو گئی تو وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے کی ناراضگی دیکھ کر کچھ کہنا ہی چاہتا تھا تو وہ فوراً اگلی نشستوں کی طرف بڑھ گئی جہاں امی لوگ بیٹھے تھے۔
तमाम लोगों के चेहरे बुझे नजर आ रहे थे तो वो अम्मी से जिद करके जाने को राजी कर लिया। अगला दिन तैमूर खानदान की लड़कियों के लिए सदमा लेकर आया था। फुप्पू अपने लाडले के लिए आयला का रिश्ता मांगने आ गई। अम्मी के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। लाडली बेटी के लिए जैसा सोचा था लड़का इससे बढ़ के था। अच्छा तो जान के सादे हुलिये में गई थी ताकि दूसरों से अलग लगो। भाभी ने इसे छेड़ा। अम्मी अब्बू ने रस्मी सा सोचने को बोला। सबको यकीन था मान जाएंगे। इसने भाभी से इस रिश्ते से इनकार कर दिया। क्या तो वो ऐसे देखने लगी जैसे इसके दिमागी हालत पर शक हो। पागल हो क्या? ऐसे रिश्ते नसीब से मिलते हैं। ऐसा शानदार बंदा हर लड़की का ख्वाब होता है। कोई पागल ही इनकार करेगा। इसके इनकार की वहाँ कोई हैसियत नहीं थी। सब खुश थे। इसके चेहरे की उदासी सबके बेतहाशा खुशी में किसी को नजर नहीं आई। इन्हीं दिनों लैला और दानिश शादी के बाद पहली बार पाकिस्तान आए थे। लैला ये खबर सुनते ही सबसे पहले इससे मिलने चली आई। वो अपने कमरे में तकिए में मुंह छुपाकर लेटी थी। लैला ने आते ही तकिया खींच लिया। बहुत खूब, सारी दुनिया को बेआराम करके खुद आराम फरमा रही हो। वो बहुत खुश नजर आ रही थी। तुमने पूरे खानदान की लड़कियों में मुकाबला जीता है। सबकी अम्मियां बद्दुआएं दे रही होंगी। वो अपनी बातों एंजॉय करके खुद हंसने लगी। फिर बोली, आजकल तुम्हें हिचकी जरूर आती होगी। अचानक इसकी नजर इसके रोए हुए चेहरे पर पड़ी तो वो चुप होकर इसे देखने लगी। क्या बात है, तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? इसने कोई जवाब नहीं दिया और सर झुकाकर बैठी रही। तो इसने इसका चेहरा ऊपर करते बोली, तुम रोई थी? वो अपने आंसू इस वक्त लैला से भी छुपाना चाहती थी, इसलिए इसका हाथ झटक कर खड़ी हो गई। बड़े अफसोस की बात है, मैंने आज तक तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझा और अपनी हर बात तुमसे शेयर की, और तुमने मेरे साथ क्या किया? जल्दी बताओ, मुझसे क्या क्या छुपाया है, वरना अभी और इसी वक्त दोस्ती खत्म करके यहाँ से चली जाऊंगी। आयला भी कब से किसी के कंधे की मतलाशी थी। इसके कंधे पर सर रख कर रोती हुई बोली, लैला मैं ये मंगनी नहीं करना चाहती, प्लीज इसे रुकवा दो। तुम तो कुछ भी कर सकती हो। इसने इसे रोने दिया। जब दिल का गुबार हल्का हुआ तो खामोशी से इसके कंधे पर सर रखे हुए वो बालों में हाथ फेरते हुए बड़े प्यार से बोली, आयला तुम मुझसे शेयर नहीं करोगी जो तुम्हारे दिल में है। लैला वो बहुत अच्छा था, इसके जैसा कोई नहीं हो सकता। वो जैसे सरगोशी में बोल रही थी। जवाब में इसने गहरी सांस ली और बोली, जाहिर है अच्छा होगा तो तुम्हें पसंद आया। वो तैमूर की तरह हैंडसम नहीं था, शायद दौलतमंद भी ना हो, मगर मेरे लिए दुनिया का सबसे अच्छा इंसान था। मोहब्बत ये नहीं होती शक्ल दौलत। देखो, वो धीरे धीरे सब बता रही थी और वो गौर से सुन रही थी। मैं 3 दिन इसके साथ रही, वो ही मुझे जिंदगी लगती है। ये तो जैसे कोई सजा है। वो जैसे कहीं खो गई थी। लैला ने एक बार भी टोका नहीं, बस चुपचाप सुनती रही। वो बज़ाहिर बहुत अक्खड़ सा मगर हसास हमदर्द आम लोगों जैसा नहीं था। वो मैं तन्हा जंगल में रोकने वाला कोई नहीं था। इसने एक बार भी गलत नजर से नहीं देखा। इसकी निगाहों में पाकीज़गी थी। क्या कोई और ऐसा हो सकता है? इतना बाकिरदार कौन लगती थी मैं इसकी। अपनी जान पर खेलकर मेरी इज्जत बचाई इसने। इसे क्या जैसे मैं इसकी जिम्मेदारी हूँ। मेरे लिए इसने अपना कीमती लहू पानी की तरह बहाया, मगर मुझ पर आंच नहीं आने दी। लैला ने पूछा, तो फिर क्या? वो अचानक बिछड़ गया था? बिछड़ा तो था मगर अचानक नहीं।
ہم نے باقاعدہ ایک دوسرے کو الوداع کیا تھا، وہ بڑے دکھ سے بولی۔ تو لیلا حیران نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ وہ میرے ساتھ ہمدردی اور خلوص سے خیال رکھتا تھا۔ اسے تم جیسی بہادر لڑکیاں پسند تھی۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کتنی خوش قسمت ہوگی وہ لڑکی جسے اس کی رفاقت ملے گی۔ میں اس کے مقدر پر رشک کرتی ہوں۔ اور اس کی بات پر لیلا نے اپنا سر پیچھ لیا۔ یعنی تم یہاں بیٹھی یک طرفہ محبت کا سوگ مناتی رہو گی۔ 21ویں صدی ہے یار، انسان بھی وہی ہیں، ان کے جذبات میں صدی ہو یا 22ویں۔ وہ ہنس پڑی اور بولی، اچھا صحیح ہے، مگر تم یہ تو کر سکتی تھی، اپنی محبت کا اظہار ہی کر لیتی۔ میں اگر بول بھی دیتی تو وہ یہی کہتا کہ میں نے جو کیا اس کی امید آپ نے یہ لگا لی، میں اس میں پورا نہیں اتر سکتا، تو میں اپنی نظروں میں گرتی۔ لیلا اس کے دکھ کو محسوس کرتے ہوئے بولی، ایک ایسا شخص جس کا تمہیں پتہ نہیں کہ محبت کرتا بھی تھا کہ نہیں، تم سے کھو گیا تو کیا اس سے بہتر نہیں جو بہت خلوص سے تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، جس نے تم تک آنے کے لیے درست راستے کا انتخاب کیا۔ ہمیں زندگی میں بہت سی چیزیں، بہت لوگ اچھے لگتے ہیں، ضروری نہیں وہ مل بھی جائیں۔ زندگی اسی کا نام ہے، ہمیں اکثر وہ زندگی گزارنی پڑتی ہے جو ہم نہیں چاہتے۔ تم تو بہت خوش قسمت ہو، اس نے کتنی لڑکیوں میں تمہارا انتخاب کیا، تمہارا ساتھ مانگا۔ یقین کرو، چاہنے سے چاہے جانے کا احساس خوش کن ہوتا ہے۔ آپ کس کے لیے بہت اہم ہیں، اس کی خوشیاں اور غم آپ سے وابستہ ہیں۔ یہ بات تم جانو گی تو میری ساری باتیں تمہیں صحیح لگیں گی۔ وہ اس کی رازدار اسے بہت آرام سے سمجھا رہی تھی۔ وہ اسے بہت دیر سمجھاتی رہی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے دل ٹٹولا تو اس میں کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ پھر سوچا زندگی ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح۔ عزیز دوست کے لیے لیلا نے بہت دل سے دعا دی، ماتھا چوما، اس کے ساتھ بیٹھا بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ ہر کوئی رشک کی نظر سے دیکھ رہے، کوئی حسد کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ان تمام باتوں سے بے نیاز سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ساتھ بیٹھا انسان اتنا خوش جیسے کوئی خزانہ مل گیا ہے۔ پھر اس نے اسے ڈائمنڈ رنگ ہاتھ دبا کر پہنائی، محبت کی نظروں سے جھک کر اسے دیکھا۔ رات کو اس نے فون کیا اسے اور کہا کہ میں اتنا خوش ہوں، اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں جو زندگی میں چاہا مل گیا، پر آج مجھے واقعی احساس ہو رہا ہے میں بہت لکی ہوں۔ ادھر اس کا یہ حال تھا جیسے اس کے اندر کوئی بین کر رہا ہو، زندگی نے کتنا عجیب مذاق کیا۔ یہ بات جن لبوں سے سننا چاہتی تھی کبھی سن نہیں پائی۔